بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ ایک ظالم باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی، لیکن پھر اس پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ کی روح بھی کانپ جائے گی۔ یاد رہے، یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ کوئی من گڑت کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو بہاولپور شہر کے علاقے کا واقعہ ہے۔ بعض لوگ اس دنیا میں ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا والے شرم کے مارے ڈوب جاتے ہیں۔ یہ واقعات پوری انسانیت کو شرما دیتے ہیں کہ اس باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کی کیوں۔ ہم آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے اور بیٹی کو بھی اپنے باپ پر ہی ناز ہوتا ہے۔ اس کا باپ اس کے لیے اس کی دنیا ہوتا ہے، لیکن اس ظالم اور بدبخت باپ نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ جو شرمناک کام کیا اس کے بارے میں جان کر آپ کے اوسان ہتا ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بیٹی اگر گھر آ جائے تو وہ اپنے باپ ہی کی باہوں میں چھپ جاتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کا باپ ہی اس کا رکھوالا ہے، لیکن جب یہی باپ درندہ بن جائے تو پھر یہی بیٹی کیا کرے گی؟ یہ بیٹی کس کے پاس پناہ لے؟ ایسا ہی ایک شرمناک واقعہ آپ کی پیش نظر ہے۔ اس لڑکی کی ماں بتاتی ہے کہ میرا شوہر ایک عیاش اور ظالم شخص تھا جو شراب اور جوئے میں مصروف رہتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ شرابی دوست کے ساتھ شراب پیتا اور جوا کھیلتا رہتا۔ میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ میں دن بھر لوگوں کے گھر کام کرتی تھی، میرے بیٹے بھی روزی روٹی تلاش کرتے اور یوں ہم مشکل سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے، جبکہ شوہر ان پر ظلم کرتا تھا اور ان کے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ بھی ان سے لے جاتا اور جوئے میں اڑا دیتا تھا۔ ایک دن میرا شوہر اپنے ساتھ اپنے ایک شرابی دوست کو گھر لے کر آ گیا اور بیٹھک میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگا، پھر اپنی بیٹی کو آواز لگانے لگا، جبکہ بیٹی ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھر جب وہ چیخنے چلانے لگا تو بیٹی بھاگ کر ان کے سامنے گئی۔ وہ کہنے لگا، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کھانا بنا کر لاؤ۔ جبکہ بیٹی ان کے لیے کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس نے مجبوراً کھانا بنایا اور لے جا کر ان کے سامنے کھانا لگا رہی تھی۔ تو میرے شوہر کا شرابی دوست میری بیٹی کو گھورتا رہا۔ جب بیٹی اندر چلی گئی تو اس نے میرے شوہر سے کہا، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، تمہاری بیوی تو بوڑھی ہو چکی ہے اور گھر سے باہر رہتی ہے، تم ابھی جوان ہو، بیٹی سے شادی کر لو اور گھر میں مزے سے رہو۔ تو میرے شوہر نے اس کی بات کا برا تک نہ مانا۔ وہ دونوں شراب کے نشے میں دھت تھے اور شیطان ان پر غالب تھا۔ ناظرین، اگر آپ دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میرے شوہر نے اپنے دوست سے بالکل بھی کچھ نہ کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں، اس کا باپ ہوں، تم مجھے یہ غیر شرعی کام کرنے کا بول رہے ہو۔ بلکہ اس نے اپنے دوست سے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے اور ایسے کرنے سے میں مزے سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ پھر وہ کھانا کھانے لگے اور کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے دوست کو بھیج دیا اور کہا کہ میں اس بات کے بارے میں ضرور سوچوں گا۔ یہ سب مجھے میری بیٹی نے بتا دیا تھا، تو میں نے سوچا کہ وہ شراب کے نشے میں تھا، اس لیے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے اور میرے شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا ہمیں اس کی خبر نہ تھی، اور اگلے ہی روز معمول کے مطابق ہم سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ اب گھر پر میرا شوہر اور بیٹی ہی تھی۔ میرے شوہر نے اپنے شرابی دوست سے کہا کہ وہ قاضی لے کر ہمارے گھر آ جائے۔ قاضی کا منہ پیسے دے کر بند کر دیا گیا تھا۔ میرا شوہر میری بیٹی کے کمرے میں گیا اور اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ وہ چپ چاپ ہاں میں جواب دے دے۔ میری بیٹی بہت روئی، لیکن میرے شوہر نے ایسے غصے میں اس پر روب ڈالا کہ وہ مجبور ہو گئی
اور یوں میرے شوہر نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اور جب شام کو ہم گھر واپس آئے تو ہم لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو میرے شوہر نے ہم سب کو مارا پیٹا اور سب کو دھمکی دی کہ کوئی اس بارے میں اگر بولے گا تو اس کو جان سے مار دوں گا، اور یوں ہمارے منہ بھی اس نے بند کر دیے۔ میرے شوہر پر شیطان کا بھوت سوار تھا، وہ درندہ بن چکا تھا، اور یوں اس نے اپنی ہی بیٹی کی عزت خراب کر دی۔ 2 دن تک ہم لوگوں نے کچھ نہ کہا، ہم خاموش رہے، لیکن تیسرے دن میں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا اور وہ ہمیں اس شیطان کے چنگل سے نکال کر لے آئے۔ اس شیطان جیسے انسان نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر ڈالی تھی، لیکن پھر ہمارے جانے کے بعد وہ اور بھی شراب کے نشے میں ڈوبتا گیا، اور شراب پی پی کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ اور ہم نے سنا کہ وہ اپنے ہی گھر میں تڑپتا رہا کیونکہ اس کا پیشاب اور پخانہ بند ہو چکا تھا، اور کچھ دن اس طرح تڑپنے کے بعد اس کی موت گندگی کے ڈھیر پر ہوئی۔ لوگوں نے اس کی عبرتناک موت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کو لاوارثوں کی طرح قبرستان میں دفنایا گیا، کیونکہ اس کو اس کے بیٹے بھی کندھا دینے کو تیار نہ تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش کو کتوں نے قبر سے نکالا اور نوچ نوچ کر کھایا، اور لوگ اس انجام کو دیکھ کر توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن و حدیث سے ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ قرآن و حدیث نے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے، اور رشتوں کا تقدس بتایا، اور حرام کاموں سے منع فرمایا ہے۔ یاد رہے، شراب حرام ہے اور اس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، اور شراب کو تمام برائیوں کی جڑ بھی کہا گیا ہے۔ آج کل کے نوجوان بھی حرام ہونے کے باوجود شراب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسے نوجوان یہ بات سن لیں، نشے میں انسان ایسی غلطیاں کر گزرتا ہے جس کا خمیازہ باقی گھر والوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے اور حرام کاموں سے دور رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔